بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام نثار احمد ہے اور آپ میرے اس چینل پر یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے واقعات، علاج بالغذا مثلا سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے سے علاج، اسی طرح گھریلو علاج جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح ایونٹس کے حساب سے کون کون سے اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر آپ کو میں انفارمیشن دوں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو اسلام سے متعلق ہیں، شریعت سے متعلق ہیں، جو آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چار کتابیں پڑھ کر اور جو ہے شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو درست اور اتھینٹک واقعات میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ویڈیو کے اندر سناؤں گا، توجہ سے سنیے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات۔ اس میں سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کے بارے میں سنیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کے اوپری پرت، یعنی جسے اوپر کی جو کھال جس طرح کہتے ہیں، اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم اور سخت، شیریں یعنی میٹھی اور تلخ یعنی کڑی، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، حیرت کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں، ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں، ان نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے، یعنی کوئی کالے رنگ کے ہیں، کوئی گورے رنگ کے ہیں، کوئی سرخ رنگ کے ہیں، کوئی تیز دماغ کے ہیں، کوئی ہلکے دماغ کے ہیں، کسی کی طبیعت بہت زیادہ گرم ہے، کسی کی طبیعت ٹھنڈی ہے، نرم ہے۔ تو اس طرح ان مٹیوں کا جو اثر ہے وہ ان کی اولاد کے اندر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں یعنی کاموں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ: عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ یعنی کالا بودار گارا تھی۔ تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کہ آپ نے تخلیق سنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔